ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دین و دانش میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے قرآن مجید کے سیگمنٹ میں سورہ بقرہ سے ابتدائی 5 آیات سلیکٹ کی تھیں اور ان کا ترجمہ کرنے کے بعد غامدی صاحب سے اس کے بارے میں کچھ سوالات ہم نے پوچھے تھے۔ اس سیگمنٹ میں ہم نے پچھلے پروگرام میں ان آیات پہ جو بحث کی تھی ان میں الف لام میم پر گفتگو ہوئی تھی، ذالکہ پہ گفتگو ہوئی تھی کہ یہ ذالکہ کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے، الکتاب پر گفتگو ہوئی تھی، اور اوور آل ہم نے بات کی تھی، اور خاص کر کے ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کہ ایک جگہ ہدی للمتقین کہا گیا اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہدی للناس کہا گیا ہے، اور غامدی صاحب نے اس پر اپنا جواب دیا تھا کہ ایک اصولی ایک آنسر ہے، ایک اصولی بات کہی گئی ہے اور اس کے بعد ایک اسپیسیفک بات کہی گئی ہے۔ اپنی گفتگو کو ہم مزید اسی ضمن میں آگے بڑھاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس یہی سورہ بقرہ کی 5 آیات ہیں۔ کچھ سوالات مزید میں غامدی صاحب سے کروں گا اور آپ اسے بغور سنتے رہیے۔ 11 بجے کے بعد سے ظاہر ہے جب آپ کی کالز لی جائیں گی، لائیو کال، تو آپ بھی ان میں سے جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنے ان ناظرین کے لیے جو ہمارے پروگرام میں شامل پچھلی دفعہ نہیں ہو سکے تھے، ان 5 آیات کا ترجمہ رکھے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے، یہ کتاب الہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں اے پیغمبر۔ ہدایت ہے ان خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ جو اسے بھی مان رہے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا اور اسے بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر فی الواقع یقین رکھتے ہیں۔ یہی ہیں جو اس سے پہلے بھی اپنے رب کی ہدایت پر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو اب بھی فلاح پانے والے ہوں گے۔ غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے ان آیات پر ایک اجمالی جائزہ لیا تھا، کچھ باتیں ڈسکس کی تھیں۔ آج اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہدا سے مراد کیا ہے، کس طرح کی ہدایت ہے، اور کیا یہ صرف دینی معاملات میں ہدایت ہے یا دنیاوی معاملات میں بھی اس میں سے ہدایت مل سکتی ہے؟ یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے، آپ کس چیز کا جواب چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے اس معاملے میں رہنمائی طلب کرتے ہیں تو جس طرح ہم اردو زبان میں رہنمائی کا لفظ بولتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں ہدایت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ہدایت بنا ہے اور ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی خدا ترسی رکھتا ہو، خدا کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہو، بات سننے ماننے کے لیے تیار ہو، تو وہ اس قرآن مجید سے ہدایت پا سکتا ہے۔ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن مجید سے جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے، جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ کن صفات کے لوگ ہیں اور اس ہدایت کا کیا اثر ان کی زندگی میں نمودار ہوا ہے۔ تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ قرآن کس نوعیت کی ہدایت دیتا ہے، تو قرآن مجید کا اصل موضوع یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد کیا صورتحال پیش آنے والی ہے۔ اس کا ایک پروردگار ہے، اس کی صحیح معرفت اسے حاصل ہو جائے۔ اس کا پروردگار جب اپنی پیشی کے لیے اس کو بلائے گا تو اس وقت اسے کس صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کے بارے میں اس کو معلومات حاصل ہو جائے، اور اگر اس نے وہاں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کامیابی کے لیے اسے کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ اس زندگی کے بعد والی زندگی کی کامیابی، اصلاً اس زندگی سے بعد والی زندگی کو قرآن مجید موضوع بنا کے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کی جو کچھ بھی ہدایت ہے، جو کچھ بھی رہنمائی ہے، جب ہم اسے اختیار کرتے ہیں تو اختیار اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات اور اس کی روشنی پھر اس دنیا کی زندگی میں بھی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اصلاً اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کرے گا۔ اس انتخاب کے لیے جو ضروری رہنمائی چاہیے وہ دے دی گئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ ایک امتحان منعقد کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ پاکستان کی سول سروسز کے لیے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہدایت کی کتاب ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو یہ بتائے کہ آپ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو امتحان برپا کر رکھا ہے، جس میں وہ جنت کے لیے مکینوں کا انتخاب کر رہا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ سرفرازی حاصل کریں گے کہ اللہ کی فردوس میں آباد ہو سکیں، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس امتحان میں کامیابی کیسے ہو سکتی ہے،
اس کے لیے انہیں کیا تبدیلیاں اپنے اندر کرنی ہے، کیا ماننا ہے، کیا اختیار کرنا ہے، ان کے عقیدے میں کیا چیز آنی ہے، ان کے عمل میں کیا چیز آنی ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کا اصل موضوع یہ ہے، باقی کوئی چیز ضمناً زیر بحث آ جائے تو آ جائے، ورنہ اصلاً وہ اسی چیز کو موضوع بناتا ہے۔ اور کیونکہ یہ سوال آپ نے کیا ہے تو میں ایک اور پہلو کے بارے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی اس وقت واقع ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ دنیا کو دین سے برآمد کرنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا سے دین کو برآمد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں جو صورتحال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے معاملات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دے رکھی ہوئی ہے، بصیرت دے رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنے علوم فنون اس سے اخذ کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک خاص دائرہ ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کا بھی ایک خاص دائرہ ہے، اس دائرے میں ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ ٹھیک، لیکن آپ نے یہ جو ابھی ضمناً جو بات کی، اس سے ایک اور ذہن میں ایک سوال آتا ہے غامدی صاحب، وہ یہ کہ اب چونکہ آپ نے کہا کہ اصلاً تو اس کا موضوع جو ہے وہ دوسری جو زندگی ہے اس کے اندر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، اس پر یہ فوکس کرتا ہے قرآن مجید۔ اب دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ 1400 سال پہلے کی کتاب نازل ہوئی، اب اتنی صدیاں گزر گئیں اور پتہ نہیں کتنی صدیاں انسان دیکھے گا، تو یہ دنیا کے اندر جو تمدن، ثقافت، سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں تبدیلی آ رہی ہے، تو بہت سارے ہمارے درمیان ایسے معاملات بھی پیش آ جاتے ہیں جو ہوتے تو اصلاً دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن جب ان پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دین کے کوئی چیز جو ہے وہ ہماری راہ میں آتی ہے کہ یہ ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں جب ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن میں اس طرح کی رہنمائی نہیں ہوتی، پھر وہ کیسے ہم اس کے ہدایت لے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، قرآن کا موضوع تو یہ ہے کہ وہ آپ کا تزکیہ اور آپ کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اس نے جو امتحان برپا کر رکھا ہوا ہے اس دنیا میں کامیابی کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی اصطلاحیں ہیں تزکیہ اور تطہیر۔ تزکیہ اور تطہیر یہی انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہے، یہی کتابوں کے نزول کا مقصد ہے کہ انسان کو پاکیزگی سکھائی جائے۔ اب یہ پاکیزگی کن کن پہلوؤں سے ہے؟ بدن کی پاکیزگی ہے، آپ کے خور و نوش کی پاکیزگی ہے، اور آپ کے اخلاق کی پاکیزگی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پاکیزگی کو نشو و نما دینے کے لیے آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اس کے لیے ہم عبادات کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اخلاق کی پاکیزگی سے زیادہ تر دوچار ہونا پڑتا ہے جب دنیا کے معاملات آتے ہیں۔ اس کے لیے قرآن مجید نے نہایت واضح اصول بتا دیے ہیں جن کا اطلاق ہر صورتحال پر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں، ان کی ایک پوری فہرست قرآن مجید نے سورہ اعراف میں بیان کر دی ہے، اور اس حصر کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ یہی چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں کی۔ اچھا، جو مطالبات قرآن کرنا چاہتا ہے وہ بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ اب اس میں کوئی اگر مسئلہ پیش آئے گا تو زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن اور اطلاق کا مسئلہ پیش آئے گا، اور اس کے لیے انسان کو اللہ نے بڑی عقل دے رکھی ہے، جو نئی صورتحال پیدا ہوگی اس میں ہم اطلاق کر لیں گے۔ یہ اطلاقی کام ہے جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اہل علم یہ کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں، آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، یہاں پر ایمان بالغیب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی عام طور پر یہ کیے جاتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا، آپ نے ترجمہ کیا ہے بن دیکھے ایمان لانا، کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ جی، فرق واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ایمان بالغیب میں جو یہ بے ہے، یہ ظرفیت کی بے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو غیب میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عالم ہے جس کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، کائنات کا تکوینی نظام کس طرح چل رہا ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اصل میں غیب میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیجیے جس طرح قرآن مجید میں یہ تعبیر آتی ہے نا کہ یخشون ربہم بالغیب، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں غیب میں ہوتے ہوئے، یعنی اس کے باوجود کو وہ دیکھ نہیں رہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں اس کے دو ترجمے عام طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ اردو کے جو پہلے مترجم ہے شاہ عبد القادر، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا اس کا، وہ بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں، یعنی وہ دیکھنے کا تقاضا نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ارن اللہ جہرتن، جیسے کہ یہود نے کہا کہ آپ اللہ کو دکھائیے تب مانیں گے، بلکہ وہ عقل سے، علم سے جب سمجھ لیتے ہیں اور خدا کی معرفت ان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کو مان لیتے ہیں۔ ٹھیک، ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں۔ ابھی غامدی صاحب نے جو جواب دیا اس کی مزید وضاحت لیتے ہیں بریک کے بعد۔